رجب بٹ لڑکیوں کے ساتھ ساتھ مردوں کا بھی شوقین ہے۔ رجب بٹ شراب پی کر درندہ بن جاتا ہے۔ ایمان امید سے تھی اور شوہر رجب رگرلیہ مناتا پھرتا تھا۔ کوئی بھی رات لڑکی کے بغیر نہیں گزارتا تھا۔ گرل فرینڈ فاطمہ کے انکشافات نے رجب بٹ کو ننگا کر دیا۔ تہلکہ خیز انٹرویو کے بعد فاطمہ خان کی جان کو خطرہ۔ کیا فاطمہ خان کی انکشافات کے بعد ایمان اور رجب کا رشتہ بچ پائے گا؟ آئیے جانتے ہیں۔ ناظرین، رجب بٹ جو کہ اپنی حرکات اور بیانات کی وجہ سے اکثر تنازعات میں گھرا رہتا ہے اور اب تو اس کے خلاف ہوئے مقدموں کی وجہ سے نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ اسے بھاگ کر برطانیہ پناہ لینی پڑی ہے، پر یہ تنازعات اس کا وہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ چند روز پہلے رجب اور اس کی بیوی کے درمیان تلخی کی خبریں بھی آئیں کہ ان میں عنقریب طلاق ہونے والی ہے، اور پھر یہ خوشخبری ملی کہ ان کے گھر اللہ نے اولاد دی ہے۔ ابھی رجب اور اس کے گھر والے خوشیاں منا ہی رہے تھے کہ معروف ٹک ٹاکر فاطمہ خان نے رجب کے خلاف الزامات کا ایسا پنڈورا باکس کھول دیا کہ ہر طرف بس یہی ایک معاملہ ڈسکس ہوتا نظر آتا ہے، اور ہو بھی کیوں نہ، فاطمہ کے الزامات بہت ہی سنگین ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ فاطمہ نے سوشل میڈیا اور اس کے بعد مختلف پوڈ کاسٹ میں رجب اور اپنے ناجائز تعلقات کا مبینہ طور پر بھانڈا فاش کر دیا۔ فاطمہ کا کہنا تھا کہ رجب کا دوست حیدر اس کی سہیلی کا بوائے فرینڈ تھا، مجھے انہوں نے ہی رجب سے ملوایا تھا، اور پھر ہماری جھٹ سے دوستی ہو گئی، اور پھر یہ دوستی بڑھتے بڑھتے بیڈ روم تک پہنچ گئی۔ ہم 6 سے 7 بار ایک دوسرے کے ساتھ سوئے ہیں۔ فاطمہ کا دعویٰ ہے کہ رجب بٹ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر وہ اپنی فیملی کی وجہ سے مجبور تھا۔ رجب اور فاطمہ کے درمیان پہلی ملاقات فروری 2025 میں ہوئی، اور پھر اپریل تک ان میں دوستی اور پھر جسمانی تعلقات بھی قائم رہے۔ فاطمہ کا کہنا تھا کہ رجب بٹ شراب روزانہ پیتا ہے، اور ایسا کرنے کے بعد اس کے اندر کا درندہ جاگ جاتا ہے۔ وہ مجھے کسی چیل کی طرح نوچتا تھا اور 1-2 بار مار پیٹ بھی کی ہے۔ فاطمہ نے پوڈ کاسٹ میں بتایا کہ وہ میرا جسمانی استحصال کرتا رہا، میں اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنا چاہتی ہوں۔ میں جسمانی تعلقات بنانے پر اس کے لیے راضی ہو گئی کہ اس نے شادی کے لیے قسمیں کھائی تھیں، ورنہ کون لڑکی راضی ہوتی ہے۔ میں خود پر لعنت بھیجتی ہوں کہ میں نے ایسے شخص کی محبت پر یقین کیا۔ ہمارا 2-2.5 مہینے تک تعلق رہا۔ رجب بٹ جب تک میرے پاس رہا میں نے اسے روز شراب نوشی کرتے دیکھا۔ اس کے گروپ کے باقی لوگ بھی پینے پلانے میں شامل ہوتے تھے۔ اسی تعلق کے دوران رجب نے مجھے رولیکس کی قیمتی گھڑی بھی دی، جس کی قیمت وہ 45 لاکھ بتاتا ہے۔ مجھ سے وہ صرف سنیپ چیٹ پر بات کرتا تھا تاکہ کوئی ریکارڈ نہ رہے۔ ہم میں تحفوں کا تبادلہ بھی ہوتا رہا۔ فاطمہ کی اس بات نے تو سب سننے والوں کو دنگ کر دیا کہ رجب ہم جنس پرستی کا رجحان بھی رکھتا ہے۔ وہ اتنا ہوس پرست ہے کہ نہ مرد عورت دیکھتا ہے اور نہ ہی عمر اور شکل کا لحاظ کرتا ہے۔ اس کے اپنے مرد دوست کے ساتھ بھی جنسی تعلقات ہیں۔ اب جانے فاطمہ کی اس بات میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا فسانہ۔ پر سوشل میڈیا صارفین نے حیرت کا اظہار کیا ہے کہ ایک شخص جو اپنے ولاگز میں بات بات پر درود شریف پڑھتا ہے، کیا وہ واقعی اندر سے اتنا دوگلا اور گھنونا شخص ہو سکتا ہے؟ فاطمہ نے بتایا کہ رجب کو جب پتا چلا کہ میرے پاس ہم دونوں کی کچھ ویڈیوز ہیں تو اس نے بہانے سے کہیں جانے کے لیے بلایا۔ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اس نے مجھے تھپڑ مارے اور میرے موبائل سے ہم دونوں کی ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کی۔ میرے پورے چہرے پر نیل پڑ گیا تھا۔ میں گاڑی کی فرنٹ سائڈ پر بیٹھی تھی تو باہر نکل کر وہاں ایک بلڈنگ میں جا چھپی۔ فاطمہ کا یہ بیان بھی بہت وائرل ہو رہا ہے کہ رجب کسی لڑکی کے بغیر ایک رات بھی نہیں
रह सकता। रजब का ज़ारा मलिक से भी ताल्लुक़ रहा। ज़ारा एक वक्त में बहुत मशहूर थी, फिर उसने पता नहीं क्या किया कि उसे भी साइड पर करवा दिया, क्योंकि उसे खतरा है कि वो भी कुछ बोल ना दे। फातिमा का दावा है कि मेरे पास रजब भट्ट की इतनी वीडियोस हैं कि रिलीज करते करते पूरा महीना गुजर जाएगा। जब मैं ये मामला सामने लाई, उसके बाद करबला जियारतों पर चली गई तो धमकी वाली फोन कॉल आई कि तुम कराची एयरपोर्ट पर पहुंचो तो सही, तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। फातिमा के मुताबिक रजब और उसका दोस्त डोगर दोनों परले दर्जे के औरत पास हैं। दुबई जाने के बाद वो मुझसे दूर हो गया था, क्योंकि वहाँ उसको याशी के लिए और बहुत सी लड़कियां दस्तयाब थीं। फातिमा से पूछा गया कि वो 6 माह के बाद अब क्यों आवाज़ उठा रही हैं, तो उसका कहना था कि मुझसे 4-5 लड़कियों ने राब्ता किया कि तुम प्लीज़ आवाज़ उठाओ, तुम्हारे साथ गलत हुआ है और इस शख्स ने हमारी भी ज़िंदगियां बर्बाद की हैं। हम तो आवाज़ नहीं उठा सकते कि हमारे कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं, क्योंकि वो लड़कियां सोशल मीडिया से नहीं हैं, क्योंकि अगर वो भी आवाज़ उठाएंगी तो उन्हें भी बदकिरदार कहा जाएगा, जैसे कि मुझे बना दिया गया है। फातिमा ने कहा कि मेरा मुतालबा बस यही है कि उसका क्या उसकी औलाद के आगे ना आए, और यही दुआ है कि उसका किया उसकी औलाद के आगे ना आए। सो नाज़रीन, अगर ये बातें सच हैं तो कितनी शर्म की बात है कि एक शरीफ खातून रजब भट्ट की औलाद को जन्म देने के लिए ज़िंदगी के मराहिल से गुजर रही हैं, और इस वक्त में ये शख्स बीवी को वक्त तसल्ली देने के बजाय पराई औरतों के साथ रंगरलियां मनाता रहा। इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।